سر صاحب آپ کے ویورز جو ہیں وہ کوشچنز اس انداز کے بھیجتے ہیں جو حالات حاضرہ سے متعلق ہی ہوتے ہیں، تو آج کے اس شو میں بھی ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ انہی کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. بہت سے سوال آئے ہوئے، ویرائٹی ہو جائے گی کوشچنز کی، اور ہم ڈفرینٹ جو ویسے بھی کوئی خاص خبریں تو ہے نہیں خاص ہیں، اچھا، لیکن وہ انہی سوالوں میں کور ہو جائیں گی. ہاں، حالات حاضرہ سے جڑی ہر بات کور ہو جائے گی. انگلینڈ سے خرم صدیق صاحب کا سوال شامل کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ انڈیا پاکستان کی فل سکیل وار چھڑ گئی تو اس صورت میں کیا خیال ہے کہ چائنا پاکستان کو کس حد تک سپورٹ کرے گا، اور کیا وہ فائنینشلی بھی کرے گا؟ کیونکہ ان دا پاسٹ وی ہیو سین کہ فائنینشیل اسسٹنس زیادہ تر ہم کو یو ایس سے ملتی رہی ہے. تو اس صورت میں کیا یو ایس بھی ہماری سپورٹ میں آئے گا اور دوسرے ممالک بھی ہماری سپورٹ میں آئیں گے، اور پاکستان لانگ ٹرم وارز کتنی سسٹین کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے سوال آپ نے ٹھوک دیے ایک ہی کے اندر. میں بھی چلاکی ہے بالکل، میں تو بھول ہی جاؤں گا بائی دی اینڈ آف اٹ کہ کیا کیا آپ نے پوچھا. میں یاد کروا دوں، آپ یاد دلا دیجیے گا. اچھا، بات یہ ہے جی، پہلے تو آیا کہ فل اسکیل وار. پہلی بات تو ہے کہ نو سچ تھنگ. فل اسکیل وار والی بات ہی کرنا جو ہے نا از اے نان اسٹارٹر، بیکاز فل اسکیل وار کا تو مطلب ہے نیوکلیئر وار. تو اگر نیوکلیئر وار ہوا تو یہ باقی سوال آپ کے سارے جو ہے نا فارغ ہو جائیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے جواب طلب کرنے کی. تو فل اسکیل وار والی بات ہی چھوڑ دیں. آگے آئے کہ اگر ایک اور کوئی لمیٹڈ وار ہو، کیونکہ جس کا خطرہ ہے، اسکلیشن کا خطرہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے اسکلیشن ہوگی، جہاں چھوڑ کے گئے سے آگے بڑھیں گے اگلی دفعہ، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کود گئے، اور میرا خیال ہے اگلی دفعہ بھی اگر کوئی خطرناک سچویشن بننے لگی جیسے اس دفعہ بننے لگی تھی تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے، بیکاز یہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں، یہ عام اسٹیٹس نہیں ہیں، اور نیوکلیئر تھریشولڈ جسے کہتے ہیں وہ بہت جلدی اس کی طرف آپ پہنچ جاتے ہیں. جس قسم کی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اور جس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، تو یہ ول بی اے میجر فیکٹر کہ کس سٹیج پہ جب یہ اسکلیشن ہوتی ہے تو کس سٹیج پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کود جائے گی، روک دے گی دونوں کو. اور دونوں ذمہ دار ہیں اس حد تک کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں تک نہیں جانا جہاں نیوکلیئر سیبر ریٹنگ شروع ہو جائے گی. سو یہ تو دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اسسٹنس آپ کو 3 قسم کی مل رہی ہے، اور 3 قسم کی ملے گی، شاید بڑے پیمانے پہ بھی مل جائے، ڈپینڈنگ آن کس لیول پہ جا کے اسکلیشن ہوتی ہے اگلے راؤنڈ کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ چائنا آپ کو اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا، اور کرنی شروع کر دی ہے اس نے. اس کے بہت سے پہلو ہیں، میرا خیال ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی جانتے ہوں گے، جس میں ایئر کرافٹس بھی ہیں، انٹیلیجنس سسٹمز بھی ہے، یوز آف سیٹلائٹس بھی ہے، میسائلز بھی ہیں، اینڈ جیمنگ ایکوپمنٹ ہے، الیکٹرانکس ہے، اینڈ آلسو آئی ٹی اسسٹنس. تو یہ تو بڑھے گا چائنا کا. تو چائنا کو جو 15 سال میں چائنا کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اوپر خرچ کرنا پڑتا اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے، انہیں 3 دن کے اندر انہیں وہ مل گیا فرام پاکستان، اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور سب سے زیادہ خوش پاکستانیوں کے علاوہ تو چائنیز ہیں، کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی سڈنلی امریکن ٹیکنالوجی، اسٹیٹ آف دی آرٹ امریکن اینڈ یورپین ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیئر ہونی شروع ہو گئی ہے. ناٹ ایون جاپنیز بٹ یورپین اینڈ امریکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی، اسپیشلی ان ویپنس ڈیولپمنٹ. تو میرا خیال چائنیز سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے سارا کچھ جو بنایا اور وہ ٹیسٹ کر لیا ہے، انہیں پتہ چل گیا کمزوریاں کہاں ہیں کہاں نہیں، آگے کی طرف جانا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اربوں ڈالرز ان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ڈیورنگ ٹرائلز اینڈ ڈرلز اینڈ ٹیسٹ ایکسرسائز وغیرہ. انہیں ایک ریئل وار سچویشن کے اندر پتہ چل گیا ہے، اینڈ سو ناؤ دے ول بی امپروونگ آن دوز. اور جیسے اب چائنیز ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ کافی عرصے سے تھوڑا سا اگریسو مووز کر رہا ہے ریگارڈنگ تائیوان. وہ کبھی نہیں اس نے اپنا ڈیمانڈ چھوڑا تائیوان کا، مگر کیونکہ وہاں ٹاپ امریکن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے ریزسٹنس اور ڈیفینس آف تائیوان بائی دی امریکنز، جاپنیز، امریکنز، انڈینز اینڈ آسٹریلینز. تو میرا خیال ہے کہ چائنا ناؤ فیلز ویری کانفیڈنٹ کہ دے آر آن دا رائٹ ٹریک، اور دے ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دا تائیوان ایشو پیورلی ان ٹرمز آف دا ملٹری بیلنس. سو میرا خیال ہے کہ دس ول کنٹینیو. تیسری چیز آپ نے پوچھا فائنینشیل، ڈپینڈ کرتا ہے. اگر انڈیا کامیاب ہو جاتا ہے ٹو اسٹاپ IMF اینڈ ورلڈ بینک اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز فرام گیونگ اس ایڈ اور کنٹینیوئنگ ٹو گیو اس ایڈ، جو میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے ان دا شارٹ ٹرم. آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، بیکاز اٹ ڈپینڈس کہ کس قسم کی اسکلیشن ہوگی اور کہاں ہم پہنچیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر سیریس اسکلیشن ہو
تو خود ہی امریکہ ہی خود جو ہے وہ یا انڈیا کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرے گا، پھر ہمیں روکنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتا ہے، جس میں یہ ٹولز ہیں ان لیوریجنگ کے لیے فار دی امریکنس، بیکاز دیز آر آل امریکن اور یورپین انسٹیٹیوشنس. تو چائنا ان دیٹ اسٹیج آپ کو دو قسم کی، وہ تین قسم کی امداد دے رہا ہے اس وقت فائنینشیل. ایک تو اس نے آپ کو کچھ پیسے رکھوائے ہوئے اسٹیٹ بینک میں آپ کی ریزروز کے لیے، تو کیونکہ اس سچویشن کے اندر تجارت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے جب وار سچویشن ہوتی ہے، تو اگر وہ لانگ چلا 10 15 20 دن چلا تو مسئلہ بن سکتا ہے. تو چائنا اگر اس وقت اس کے دوران کوئی ڈیوز دینی ہے چائنا کی جو ایگزسٹنگ ڈیٹس ہیں ویدر ان دا اسٹیٹ بینک اور ویدر ان ادر ایریاز، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ کو مورٹوریم دے دے گا چائنا. اینڈ فائنلی سملرلی کیونکہ چائنا کی تو ہر سال سپیک ریلیٹڈ ڈیٹس ہیں تو چائنا ان کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک ایٹ ایوری لیول آئی تھنک دا چائنیز ول اسٹیپ اپ. تیسری چیز یہ ملیٹریلی انڈیا کو آف سیٹ کرنے کے لیے انڈیا سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ان کو اب اس کا احساس ہو رہا ہے. وہ یہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ہائفنیٹ کیوں کر دیا ہے. وہ تو ساری عمر یہی کوشش کرتے رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی کہ ہمیں ہائفنیٹ نہ کیا جائے. ایک تو اب ہم ہائفنیٹ ہو گئے، دوسرا ایک کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا جو کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، اور تیسری یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف زیادہ توجہ ابھی تک نہیں دی گئی اور میرا خیال ہے آگے دی جائے گی. وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا جو ہے وہ پہلے ہائفنیٹڈ تھا، اب مرج ہو گیا. یہ بڑا فرق ہے. پہلے چائنا اور پاکستان ہائفنیٹڈ تھے، چائنا اور پاکستان پارٹنرز تھے، اب وہ فیوژن ہو گئی ہے. آپ کو فرق پتہ انگریزی کا پارٹنرشپ اور فیوژن کا؟ پارٹنرشپ ہوتی ہے آپ اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ پہ، دوستی یاری ہاتھ ملاؤ، لینڈ دین کرو، سپورٹ کرو. فیوژن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی این اے اور ان کا ڈی این اے مکس ہو جاتا ہے اور آپ ایک بن جاتے ہیں، فیوز ہو جاتے ہیں انٹو تو ٹو اینٹیز بیکم فیوزڈ. سو ان کریٹیکل ایریاز چائنا پاکستان اب بننے فیوژن کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک زمانے میں 50s اور 60s کے اندر امریکہ اور پاکستان تھے. اب اس طریقے کے ساتھ چائنا اور پاکستان اگلے ڈیکیڈ کے اندر فیوژن کی طرف جائیں گے. اٹس اے ویری ویری میجر ڈیولپمنٹ. اینڈ لاسٹ ویری امپورٹنٹ، امریکہ نے انڈیا کو کھڑا کیا تھا اگینسٹ چائنا، کوآڈ کے اندر لے گئے. کوآڈ کا سب پرپز ہی یہی تھا کہ چائنا کو چیک کرنا ہے ان دا ساؤتھ چائنا سی اینڈ ان دیٹ ایریا. انڈیا کو کوشش کی تھی کہ ہیجمن بن جائے، چائنا کو آف سیٹ کرے، چائنا کو ہیجمن نہ بننے دے ان دس ریجن. انڈیا ہیجمن بننے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا. ہوا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنی ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بھی ملک کے اوپر ہیجمنی نہیں رہی اس کی، مالدیوز کے اوپر بھی نہیں رہی اس کی ہیجمنی. تو انڈیا کا بہت بڑی شکست بی جے پی کے اندر ان دا لاسٹ 10 years ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے انسٹیڈ آف بیکمنگ ہیجمونک اینڈ انڈیا کی پروجیکشن آف پاور ہیز ریباؤنڈڈ، وہ اس کے واپس آ کے گلے میں پڑی ہے. لوگ ایکسیپٹ کرنے کے نہیں تیار ہیں انڈیاز ہیجمونک ڈیزائنس. وہاں انڈیا فیل ہو گیا. امریکہ کو بڑا پریشانی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یار یہ تو ہم نے مورا کھڑا کیا تھا چائنا کے خلاف کہ چائنا کی ہیجمنی یہاں نہیں ہونی چاہیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں، اور انڈیا کی ہونی چاہیے. تو انڈیا تو فارغ ہو گیا، کانٹ بی اے ہیجمن ان دس ریجن اینی مور. اور مور امپورٹنٹ، انڈیا چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ہیجمنی بھی ضروری تھی اور پھر ملیٹریلی چائنا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بھی بڑی ضرورت تھی اس کی. تو انڈیا تو پاکستان کو نہیں کر سکا تو چائنا کو کیا کرے گا؟ چائنا نے انڈائریکٹلی انڈیا کو یہاں شکست دے دی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ سوچوں میں پڑ جائے گا کہ یار اسی جڑا موہرا کھڑا کیتا سی وہ تو پیدل ہے، وہ تو فارغ ہو گیا ہے، انہوں تو پاکستان نے چھٹی کراتی ہے. تو وہ چین جڑا ہے انہیں پچھو بہ گئی سارا کچھ کر لیا، تو چین نو اسی کس طرح کنفرنٹ کریں گے ود اے پارٹنر لائک انڈیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور انڈیا کے اندر بھی اب بہت سے سوال کھڑے ہو گئے جس کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو انڈیا اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی، انڈیا کو چائنا اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی، اور انڈیا کو پاکستان اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی. انڈیا از ان ٹربل. ٹھیک ہے. بہت سے سوال انڈیا میں بھی رجیم چینج کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر موہرے نے کام نہیں کیا تو امریکہ سوچ سکتا ہے ایسے. ٹورنٹو سے احمد یار صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب سے؟ سیٹھی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وفد گیا آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب دوست ملکوں کے دورے پہ، یہ صرف شکریہ ادا کرنے گئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی فیوچر کی پلاننگ بھی ہے؟ مطلب کوئی اتحاد بن رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے شکریہ ادا تو کرنے جانا تھا، کیونکہ
हस्बे मामूल किस्म की सपोर्ट नहीं मिली आपको बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है। एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान सारी दुनिया से सपोर्ट मांग रहे थे, इंडिया को किसी से सपोर्ट नहीं मिली, किसी एक मुल्क से भी सपोर्ट नहीं मिली एक्सेप्ट इज़राइल। और हमारे यहाँ सिचुएशन ये सी कि तुर्की, आज़रबाईजान, OIC, ईरान, सबसे हमें सपोर्ट मिली। तो मेरा ख्याल है दिस वाज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। तो एक तो ये ज़ाहिर था कि इस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी और आपको मिली और आपका शुक्रिया अदा करना बनता था, और इसलिए भी कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मामला अभी चलेगा और आपको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाते भी। इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है, जिससे उन्होंने अपनी काफ़ी सारे लोग, मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से लोग बाहर भेजे हुए हैं, पता नहीं कितने ममालिक वो दौरा कर रहे हैं और वहाँ वो अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ ये है कि हमने तो 7-8 लोग ही मोटी मोटी जगह पे भेज दिए हैं, और बिकॉज़ हमें पता है कि हमारा मौक़िफ़ इस वक्त काफ़ी तकड़ा है। मगर ये जो सपोर्ट मिली है दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। आगे जाके भी फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की से जो सपोर्ट मिली है आपको, डोंट फॉरगेट कि टर्की से आपको आपकी डिफेंस इक्विपमेंट मिलती है, ड्रोन्स मिलते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स मिलती हैं आपको। सिमिलरली आज़रबाईजान के साथ अब आपके जो तल्लुकात बढ़ रहे हैं उसमें चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और सो ये इन अ सेंस इट इज़ क्रिएटिंग दैट सर्कल। सिमिलरली विद ईरान इस वक्त अंडर सख्त अमेरिकन प्रेशर में है और इंडिया भी बड़ा नाराज़ है। तो इंडिया ईरान को भी आपके सपोर्ट की आगे ज़रूरत पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये ट्रिप मल्टी फैसेटेड होती है, इसके अंदर एजेंडे आइटम्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती है। शुक्रिया अदा करने के बाद फिर हमारी तरफ से आगे किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो हम बताते हैं कि जी हमें आगे हमारा ख्याल है ये है, हमें आपसे यही चाहिए होगा। फिर वो अपनी बताते हैं कि हम बिल्कुल आपको देंगे सपोर्ट, और हमारी तरफ से भी हमारे भी ये इश्यूज़ आगे बनेंगे। तो इस किस्म का एजेंडा होता है। सो दिस इज़ अ मल्टी फैसेटेड थिंग, इसलिए मेरा ख्याल है ठीक ठाक डेलीगेशन गई ताकि दे कैन डील विद ऑल दीज इश्यूज़। तो इसमें कोई इत्तेहाद बनने के चांसेस भी हैं, जैसे माजी में भी हमने देखा इमरान खान साहब ने एक एफर्ट की थी। इत्तेहाद अगर आपका मतलब है कि कोई ब्लॉक बनने जा रहा है तो वो तो नहीं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। उसमें बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं अगर आप ईरान के साथ मिलके कोई ब्लॉक में शमूलियत करें, शामिल हो जाएं, तो सऊदी अरेबिया के साथ इश्यूज बन सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है ब्लॉक वॉक तो नहीं, मगर इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर होंगी। अब जो अगला सवाल है वो अब्दुल मजीद क्या जानना चाहते हैं? सर, इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलज के पानी को चाइना कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से दरिया सतलज का पानी 75% कम हो गया है। अगर ये सही है तो क्या चाइना के इस इक़दाम से इंडिया की पाकिस्तानी पानी को रोकने की धमकी पर क्या असर पड़ सकता है? इंडिया के एक प्रोग्राम में एक सरदार जी फरमा रहे थे कि ये इंडस ट्रीटी मुआहदा जो है इसका हम पर कोई कानूनी और सियासी दबाव नहीं है, हम पाकिस्तान को पानी देंगे लेकिन अपनी मर्जी से। गर्मियों में जब फसलों को पानी चाहिए होगा तो हम पानी रोक लेंगे और मौसम बरसात में पानी खोल देंगे। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? देखिए ये सारी बातें हैं, ये इंडिया के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं ना अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये अबेंस करना, ये करना, वो करना, कोई असर नहीं इसका। आजकल के ज़माने में ये बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा कोई उन्होंने इक़दाम करने हैं तो आज से शुरू करने पड़ेंगे और डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, और वो इतना आसान काम नहीं है। वो कम से कम 5 या 10 साल के मंसूबे बनते हैं, पहली बात तो ये। और जिस दिन इंडिया ने ये काम शुरू किया, चाइना ने ऑलरेडी धमकी दे दी है उनको कि अगर आप ऐसा काम करेंगे कि पाकिस्तान के जो उसकी लेजिटिमेट राइट है अंडर द इंडस वाटर्स कि उनको जो पानी मिलना है फ्रॉम द रिवर्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि हम भी ये कर सकते हैं आपके साथ। बिकॉज ब्रह्मपुत्र जो है और जो तिब्बत से जो दरिया आते हैं या जो चाइना से आते हैं या अरुणाचल से आते हैं, तो चाइना वहाँ भी कार्रवाई करेगा। तो ये तो अब इशारे हो गए हर जगह पे कि अगर तुसी पाकिस्तान में कुछ करोगे तो असी भी तोड़ना वो करांगे। तो ये सोच समझ के अब इंडिया को चलना पड़ेगा। ये मुछड़ जनरल्स जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसीलिए कहा है कि भारत का बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा,
اب اوکلینڈ سے اختر علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹرمپ اور عرب رہنماؤں کے درمیان بڑے بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی ٹوٹ مار نہیں ہے کہ سارے اربوں کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں لیا جائے، گھسیٹا جائے، جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو ان کو لات مار دی جائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے قبضہ کر لے سعودی عرب میں، گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے؟ تو آپ کیا اس معاملے میں سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا ویژن ہے اس معاملے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس تیل ہے، جو ان کا سارا پیسہ ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں پڑا ہوا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ریت ہے اس کے نیچے والٹس کے اندر انہوں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، وہاں رکھا ہوا ہے؟ سارے کا سارا پیسہ ویسٹرن بینکس میں ہے۔ اسی لیے تو دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے روک لیں گے ہم، پانی وانی تھوڑے ہیں ان کے پیسے فریز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی یہ ہوا ہے ایسے۔ ایران کے پیسے روکے ہوئے ہیں انہوں نے، ابھی تک ایران کے جو پیسے ویسٹرن بینکس میں تھے وہ امریکہ نے روک دیے، ان میں سے بہت سے پیسے دینے نہیں دیے۔ تو یہ پیسے تو وہاں ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہیں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہیں ریٹرن ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب یہ جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کیا جائے، سارے پیسے لنڈن میں نہ رکھے جائیں، نیو یارک میں نہ رکھے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں نہ رکھے جائیں، کہیں اور رکھے جائیں، بیکاز یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ جو ممالک ہیں یہ لوگ دے کین بریک دا رولز آف دا گیم اور بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو، اور پیسہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ان کا، بیکاز تیل بک رہا ہے۔ اسی لیے تو اب ایم بی ایس نے سعودی عربیہ کے اندر 400 بلین کا جو نیا پلان بنایا تھا کہ وہ جو پورا ایک کوسٹ کے اوپر پوری شہر بنانے ہیں انہوں نے فار ویسٹرن ٹورسٹ، تو پیسہ کہیں تو خرچ کرنا ہے نا۔ تو اب وہ اسی لیے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، انڈیا کے اندر، امریکہ کے اندر ایکچوئل فزیکل انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان انفراسٹرکچر، کیونکہ بینکوں میں رکھنا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے، وہ سیز ہو جاتے ہیں وہ فنڈز انڈر نیشنل سیکورٹی رولز۔ مگر اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپس کی ہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو وہ آپ کو جو کمرشل لا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اسی لیے دے آر ڈائیورسیفائنگ دیئر منی، کہ جی یہ صرف بینکوں میں نہیں ہم نے رکھی، نہیں صرف امریکن ٹریجری بلز نہیں خریدنے ہیں، ہم نے یہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، لوکل پارٹنرز لینے ہیں، آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹس کرنی ہے، اینڈ سو آن، اور کچھ ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی کرنی ہے۔ اب اور ملکوں میں کہاں کریں گے؟ کون سے ملک ہیں جہاں ریٹرن بھی ملتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے اندر جس طریقے سے پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں، تو دس از دا پرابلم۔ اب انڈیا کے ساتھ یہ جو سارے جو معاہدے ہو رہے ہیں، دس از بیکاز دے تھنک انڈیا از اے اسٹیبل کنٹری۔ اگر یہ وار والی ہسٹیریا انڈیا میں چل پڑا تو یہاں بھی لوگوں پھر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے یار انڈیا کا بھی کوئی پتہ نہیں، یہ پنگے لے رہے ہیں پاکستان کے نال، کل میں کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو ہمارے تو پیسے اڑ جائیں گے۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ جو نیا ماحول بنا رہا ہے نریندر مودی، اٹ از ناٹ گڈ فار انڈیاز اکانومی۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے 10% گروتھ کرنی ہے، دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی بن جانا ہے، پاور ویلڈ کرنا ہے، ہیجمنی کریٹ کرنی ہے، دوسری طرف وہ پاکستان جس کو وہ سمجھتا ہے ہی کچھ نہیں، اس نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک کھڑکا دیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، اینڈ ناؤ دے ول ہیو ٹو ری تھنک آل دس۔ اور میں آپ کو بتاؤں انڈیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا، وہ بھی اب نریندر مودی کو کہے گا یار بس کر، فرق پڑ رہا ہے، جو انویسٹمنٹ آنی تھی رک گئی ہے، یہ تھریٹ آف وار جو ہے از ایز بیڈ ایز وار اٹ سیلف، بیکاز دین اٹ افیکٹس آل یور ریٹرنز اینڈ یور رسک پروفائل۔ اگر ایک ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی رسک جو ہے تھوڑی ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے، تو جہاں آپ زیادہ رسک والی کنٹری میں جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی انڈیا میں تو 10% بھی ریٹرن مل جائے ٹھیک ہے، کوئی رسک نہیں ہے انسٹیبلٹی کی، ساری پالیسیز لیٹ ڈاؤن ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ پاکستان میں نہیں جی، اسی تو 20% تو کٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ پاکستان تک پتہ نہیں، آج گورنمنٹ آ گئی تو دوجی آ گئی انہوں نے پالیسی چینج کرتی، یہ پالیسی بیوروکریسی نے خراب نہ کر دی، یہ ڈیویلیویشن نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو دس از دا پرابلم۔ تو آئی تھنک دی سعودیز، یہ نہیں ہے کہ ڈپینڈنسی بڑھ رہی ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں یہ جو فارن انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں ان کی ڈپینڈنسی کم ہونے جا رہی ہے، پہلے ڈپینڈنسی زیادہ تھی، they were beholden to the American system. Now they are trying to branch out and spread their risk.